کرنا ہی عبادت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا زندگی کی وہ بھی عبادت میں شامل ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مسلمان ہیں تو قرآن کریم تو پڑھیں نا. ہاں ٹھیک ہے، قرآن کریم کی طرف رجوع کریں. قرآن کریم جب خود پڑھیں گے اور معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو خود جو ہے انشاءاللہ سمجھیں گے. اور دوسرا اہل علم کا کام ہے، یہ علماء کرام کا کام ہے کہ وہ اپنے عوام کے درمیان چاہے ہر ہفتے خطبے دیتے ہیں، ہر ہفتے ان کے سامنے درس و دروس کا سلسلہ رہتا ہے، تو علماء کرام جو ہے وہ اس چیز کو بیان کریں گے. ہمارے ہاں عام طور پر لوگ آہستہ آہستہ اب علماء کرام سے دور ہو رہے ہیں. کتاب خوانی کا تو کلچر ہی تقریباً ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، مارکیٹ کے اندر اگر آپ بہت ساری چیزیں ہیں، کتاب کی دکان ہے تو سب سے زیادہ رش آپ کو دوسری دکانوں کے اوپر نظر آئے گا، کتاب کی دکان کے اوپر کوئی رش نظر نہیں آئے گا. یعنی کتابیں پڑھیں تو انسان اپنی سوچ کو اگر قرآن کریم کے مطابق اگر کریں تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے عبادت کا چونکہ عبادت کے لیے جب انسان کو خلق کیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند اعمال صرف عبادت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ کی پوری زندگی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ یقینی طور پر ہے، اس کے اوپر تو کسی مسلمان کا کوئی شک نہیں ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ ٹائم ان کو دیتے تھے، بس اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ رہنا بھی عبادت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ جاتے تھے. اور نبوت سے پہلے کو اگر دیکھیں تجارت بھی فرماتے تھے، ٹھیک ہے، بکریاں بھی چراتے تھے. یعنی جو معاشرے کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ آپ انجام دیتے تھے. اور اسی طرح مسجد میں بھی آپ تشریف فرمائیں، لوگوں کے ساتھ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو شنید کرتے تھے یا نہیں کرتے؟ یعنی ان کی محفل کے اندر بیٹھنا بھی ان کے سامنے. اور اسی طرح آپ جا کر اصحاب صفا کو آپ درس و تدریس بھی دیتے تھے. تو یہ سارے کام جو ہم معاشرے کے اندر انجام دے رہے، یہ یقینی طور پر عبادت. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ نشریات